نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں۔ میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتایا کہ یہ زمانہ ہر لحاظ سے بہترین زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے بعد بہترین زمانہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے دیکھ کے ایمان قبول کیا ہے، صحابہ کا، اور پھر ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان کو دیکھ کے دین اسلام سیکھا اور دولت ایمان حاصل کی، تابعین اور تبع تابعین کا۔ اور اس کے بعد پھر روئے زمین پہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ قیامت کے قریب جائیں گے، اسی طرح فتنے اور آزمائشیں ان کے سامنے آتی رہیں گی۔ اور آج فی زمانہ ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت ساری پریشانیاں، بہت سی تکالیف انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اپنے گھر کو لے لیجئے، جب گھر کے اندر ہی نظر دوڑاتے ہیں تو سکون نظر نہیں آتا، اطمینان نظر نہیں آتا، اور پھر گھر سے نکلیں، گلی محلہ، گاؤں، شہر، اور اسی طرح چلتے چلتے پورے ملک کو دیکھیں تو ہر طرف بد امنی ہے، افراتفری ہے، مار دھاڑ ہے، کہیں پہ بھی سکون اور اطمینان نظر نہیں آتا۔ اور آج دنیا انہی مسائل سے نکلنے کے لیے سائنس کی طرف نظریں دوڑا رہی ہے کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر یہ کام ہو جائے گا، یہ کارنامہ سر انجام ہوگا، تو پھر یہ اغراض و مقاصد حاصل ہوں گے۔ لیکن یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ ٹیلی فون کو ہی لے لیجئے کہ جب یہ نہیں تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وقت کے اندر برکت موجود ہے، تب ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی دن بہت بڑا ہے، اس کے اندر بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب یہ نہیں تھا اس وقت لوگ جھوٹ بھی کم بولتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا فون آیا ہے کہ بھائی کہاں پہنچ گئے ہو، آپ نے تو میرے پاس آنا تھا، تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو فلاں بندے سے ملاقات کرنی تھی اور وقت تو ہو چکا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ انسان سچ بولے، پھر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بھائی میں راستے میں ہوں، بس پہنچنے ہی والا ہوں۔ تو گویا کہ یہ دنیاوی چیزیں، یہ دنیاوی سہولتیں، آسائشیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے، استعمال کریں، لیکن ان کے اندر سے آپ کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ سکون کس سے ملے گا؟ اس زمانہ سے ملے گا جسے آج کے نام نہاد مسلمان بھی یہ کہتے ہیں وہ تو پتھر کا زمانہ تھا۔ آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ جب لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، آج تو دنیا چاند تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ آج جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اطمینان دیکھنا ہے تو پھر عہد نبوی سے ملے گا، اس زمانہ سے ملے گا جسے اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔
تو لہذا ہمیں مستقبل کی طرف نہیں بلکہ اپنے ماضی کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ جو گزر چکا ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیں، کبھی آپ نے 80 90 100 سال زندگی گزاری ہے، آج سکون میں ہیں یا آج سے 40 50 60 سال پہلے سکون میں تھے؟ تو وہ یقیناً اپنے تجربات کی روشنی میں یہی کہیں گے جو گزر گیا ہے وہی بہتر ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اب دیکھیں پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، افراتفری، لوٹ گھسوٹ، مار دھاڑ، بد امنی، لا قانونیت، ہزاروں قسم کے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں سکون کہاں سے ملے گا، اطمینان کہاں سے ملے گا، فرحت کہاں سے ملے گی؟ وہ ملے گی ان دو چیزوں میں جس کے متعلق امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ہر لحاظ سے تمہیں مشعل راہ، ہر لحاظ سے اسوہ، ہر لحاظ سے بہترین طریقہ ملے گا تو اللہ کے کلام قرآن سے ملے گا اور محبوب پیغمبر کے فرمان آقا کی سنت سے ملے گا۔ اور یہ تجربہ تو غیر مسلم نے بھی کیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایسے 100 افراد جنہوں نے جو پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو ان کے پیغام کے اندر عجیب قسم کی انقلابی صلاحیت موجود تھی، ان کے سیرت و کردار کے اندر جو ہے وہ تال میل موجود تھا، وہ جو کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اطمینان کو حاصل بھی کیا تھا، اور ان کی زندگیوں کے اندر سے کامیابی جھلکتی دکھائی بھی دیتی تھی۔ کس نے لکھا؟ یہ غیر مسلموں نے ان 100 لوگوں کی جب لسٹ بنائی، ان میں 2 بندے جن میں سر فہرست سے اوپر انہوں نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا، اور پھر آگے چل کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لکھا۔ تو آج دیکھیں جس بھی مرضی غیر مسلم ملک کا نام لے کے دیکھیں، وہاں کے قانون کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی وہاں انصاف بڑا ہے، وہاں پہ عدل بڑا ہے، وہاں کا قانون بڑا اچھا ہے، اور بھائیو ان کا قانون نہیں ہے، وہ قانون ہمارا ہے۔ وہ مثالیں ان کی نہیں، وہ مثالیں ہماری ہیں، وہ ان کے بڑے نہیں، وہ ہمارے بڑے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس آقا علیہ السلام سے صرف نماز سیکھنی ہے، وہ بھی نہیں سیکھتے، وہ بھی محلے کے قاری سے سیکھتے ہیں، وہ کیسے پڑھ رہا ہے میں نے بھی ویسے پڑھنے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ روزہ سیکھ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ حج عمرہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشیاں میری اپنی چاہتوں کے مطابق ہوتی ہیں، غمیاں میری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، تجارت کاروبار میری اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، میرے گھر کا رہن سہن، میرا کھانا پینا، میرا لائف سٹائل سارے کا سارا ویسا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں کہ بھئی یہودیوں نے یہ اختیار کیا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، عیسائی ایسے کر رہے ہیں، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، میرے ساتھ والے ملک میں ہندو جو ہیں سکھ ایسے کر رہے ہیں، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، باقی ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھنی ہیں، صرف آ جا کے دین جو ہے وہ ایسا ہے جو میں نے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ بھائیو اگر وہ بھی سیکھ لیں تو شاید پھر بھی زندگیوں میں انقلاب آ جائے، وہ بھی نہیں سیکھتے نا۔ چھوٹی سی مثال نماز کو لے لیں، اب یہ نماز کو چھوٹی چیز تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں نماز کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اہم رکن ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اللہ نے حشر میں سے اگلا سوال ہی نہیں کرنا۔ حشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا، جو اس میں کامیاب ہو گیا اللہ کی رحمت سے وہ اگلے سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے۔ سورہ معاون پڑھ کے دیکھیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
جو نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ بغیر حساب کے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ان سے مخاطب بھی نہیں ہوگا، اللہ پوچھے گا ہی نہیں کہ کیسی زندگی گزار کے آئے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی میرے سامنے حاضری نہیں دی، کبھی میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے۔ یہ تو ہمیشہ اپنی دکان پہ کارخانے پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے دوستوں کے سامنے کہتا تھا میں بڑا ہوں، میرے کارنامے سنو، میرے قصیدے گاؤ۔ جب میں پڑھتا تھا تو میں نے اتنے گولڈ میڈل حاصل کیے، جب میں پڑھاتا تھا، جب میں نے کاروبار کیا تو میں نے اتنی کامیابیاں، مطلب اپنی بڑائی کے قصیدے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے صدا آئی تھی اللہ اکبر، بھئی اللہ بڑا ہے، تو تب یہ اللہ کے سامنے جھکا نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو کمتر نہیں جانا تھا، اللہ کو بڑا نہیں جانا تھا، اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا، اللہ سے کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اب یہ تو بغیر حساب کے جہنم میں چلا گیا ہے۔ اب نماز پڑھ کے بھی بربادی کن کے لیے ہے؟ اور میں ایسے نمازی جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے لیکن نماز ایسے نمازی کے لیے بد دعا کر رہی ہے۔